وہ لڑکی ہے سب سے جدا، ایپیسوڈ 8۔ بہت خوب اکرام انکل، آج لگتا ہے آپ نے خود اپنی لاڈلی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پورچ پہ گاڑی روک کر جلدی جلدی داخلے دروازے کی سمت قدم اٹھاتا وہ پریشانی سے بڑبڑایا۔ عنقریب ہونے والے سیمسٹر کے متعلق اکرام صاحب نے آج سٹاف میٹنگ رکھی تھی۔ دراب اقصیٰ کو جلدی گھر چھوڑ کر میٹنگ اٹینڈ کرنے واپس چلا گیا تھا، یہ سوچ کر کہ جلد میٹنگ سے فارغ ہو کر واپس آ جائے گا، لیکن میٹنگ کے بعد سب نے اصرار کر کے اکرام صاحب سے اسنیکس کی فرمائش کر دی تھی اور توہن کرہن دراب کو بھی ان کے ساتھ ریسٹورنٹ جانا پڑا تھا۔ پھر ادھر ادھر کی کھینچا تانی سے نتیجتاً وہ اتنا لیٹ ہو گیا تھا کہ پھپھو کی پرفیکٹ بہو کا امیج قریب قریب مسمار ہو ہی چکا تھا۔ اللہ بس اس سر پھری لڑکی نے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کی ہو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ چابی کوٹ بیگ اجلت میں صوفے پر اچھالتا، آستین فولڈ کرتا وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھا جہاں سے سب کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے پھپھو کو پتہ چل گیا ہے ان کی معصوم بہو کس قدر ٹیلنٹڈ ہے۔ کچن سے آ رہی پھپھو کی آواز پر اس کی پریشانی دو چند ہوئی تھی اور قدموں کی رفتار دگنی۔ اللہ خیر، لیکن سامنے کا بالکل غیر متوقع منظر دیکھ آپ اس کی آنکھیں حجم سے باہر آئی تھیں، جہاں سب خوش پاش ٹیبل کے گرد اکٹھے تھے اور ٹیبل لوازمات سے سجا ہوا پہاڑ دکھا رہا تھا، تضاد بھوک چمکاتی اشتہا انگیز خوشبو۔ ارے بھائی دراب، تم کیوں وہاں بت بنے کھڑے ہو؟ تم نے ابھی کھانا شروع نہیں کیا؟ ہم نے ابھی کھانا شروع نہیں کیا ہے، تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ اب جلدی سے ہاتھ دھو آؤ تاکہ ساتھ ہی بسم اللہ کریں۔ اسے دروازے میں کھڑا دیکھ پھپھو بولیں تو وہ بے یقینی کی کیفیت سے نکلتا سر ہلا کر سنک کی طرف بڑھا۔ بریکٹ، میں کیسے بھول سکتا ہوں دی گریٹ اقصیٰ اکمل پھنستی نہیں پھنساتی ہیں۔ یقیناً کسی بیچارے شیف کا کریڈٹ محترمہ نے فخر سے اپنے نام کیا ہے۔ خیر جو بھی ہو، پھپھو کے سامنے ان کا امیج خراب نہیں ہوا، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ ٹاول سے ہاتھ پوچھتے ہوئے سب کے روشن چہرے دیکھ کر وہ دل ہی دل میں مطمئن ہوا۔ بریکٹ، لیکن کوئی کسی اور کے نام کی تعریف اپنے نام کروا کر اتنا خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ اقصیٰ کی آنکھوں کی چاند کو شرماتی چمک دراب کو حقیقتاً سمجھ نہیں آئی تھی۔ کوئی اداکاری اس سچائی سے کس طرح کر سکتا ہے بھلا؟ یہ واقعی حیران کن سوال تھا۔ بریکٹ، جو بھی ہو، لیکن آج میرا مکان صحیح معنوں میں گھر لگ رہا ہے۔ اللہ اسے ایسے ہی آباد رکھے بس۔ جانتا ہوں یہ خود غرض دل کی دعا اقصیٰ کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن بندہ بشر ہوں، مطلبی ہو کیا ہوں اس مکمل منظر کو دیکھ کر۔ گھریلو حلیے میں سب کو مسکراتی ہوئی توجہ اور اپنائیت سے کھانا سرو کرتی وہ بالکل اس لاؤبالی اقصیٰ کے متضاد تھی۔ بے شک وجود زن سے ہی گھر گھر معلوم ہوتا ہے۔ یہ احساس آج دراب کو بڑی شدت سے ہوا تھا، جس پر باوجود دماغ کی سوزنش کے وہ عرضی ڈال بیٹھا تھا۔ بھائی آ بھی جاؤ، جہاں گئے وہیں کے ہو جاتے ہو۔ سب منتظر ہیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ جی، پھپھو کے جاڑ پلانے پر وہ سر جھٹکتا آ کر خالی کرسی پر براجمان ہوا تھا۔ اس کے پہلو میں ہی مسکراتی اقصیٰ نے نشست سنبھالی اور بریانی کی ڈش اس کی طرف کھسکائی۔ وہ زیان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جو اس کی تعریف میں عرض و سماع ایک کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ بھائی، صرف شکل اور اوصاف ہی خوبصورت نہیں ہیں، ہاتھوں میں بھی لاجواب ذائقہ ہے میری بہو کے۔ اور ایک آج کل کی لڑکیاں ہیں جنہیں کچن کے نام سے ہی 105 ڈگری بخار چڑھ جاتا ہے۔ سائمہ پر براہ راست طنز کرتے پھپھو اقصیٰ کے واری صدقے گئی تھی۔ نانو، سیکھ تو رہی ہوں نا، پھر اب ممانی سے بھی سیکھ لیا کروں گی۔ اب آپ ایسے انڈائریکٹ بے عزتی تو نہ کریں۔ آصف کو سر جھکا کر ہنستے دیکھ سائمہ روحان سی ہوئی۔ ہے لڑکی، مجھے کیا ضرورت انڈائریکٹ کچھ بولنے کی؟ کچن کے نام پر ناک بھویں چڑھاتی ہو تو ہو۔ پھپھو لحاظ کی کہاں قائل تھی۔ نانو کہہ تو رہی ہوں، ممانی سے سیکھ لوں گی اب تو۔ سائمہ بیچاری بالکل ہی رونے والی ہو گئی۔ بیٹا پھر تو آپ کو شیف سے سیکھنا پڑے گا۔ اب شیف صاحب کے پاس وقت ہو نہ ہو۔ چمچے میں بریانی بھرتے کن اکھیوں سے وہ اقصیٰ کو دیکھ کر بولا، جو قطعی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ شیف سے؟ میرا مطلب ہے اقصیٰ کے تو نیکسٹ منتھ سے ایگزامز ہیں، تو وہ تیاری کریں گی نا۔ اسے خود ہی گڑبڑا کر بات سنبھالنی پڑی۔ ہاں لیکن مامی جب کوکنگ کریں گی تب میں دیکھ کر سیکھ لیا کروں گی۔ بریکٹ، اس میں دانت نکالنے جیسا کیا ہے؟ وہ آصف کو گھورتی ہوئی بولی، جو ہرگز بھی اس پر نہیں ہنس رہا تھا۔ اب بتا بھی دیں کس ریسٹورنٹ سے آرڈر کیا تھا؟
واقعی بہت ذائقہ تھا شیف کے ہاتھوں میں۔ اب سے ہر سنڈے ہم اسی ریسٹورنٹ جایا کریں گے۔ سب کو ایک دوسرے میں مصروف دیکھ وہ اقصیٰ کے قریب جھکا۔ اتنا ہی طنز کریں مسٹر تنزیہ فاروقی جتنا بعد میں میرے طنز و مزاح کو ٹالریٹ کر سکیں۔ اس کے گلاس میں پانی بھرتی وہ طمانینت سے مسکرائی۔ بھائی جی، میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں یار، انگلش کیا کسی بھی زبان کو سیکھنے کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ زبان پر گرفت بنانے کے لیے بیسک ضروری ہے۔ آپ تھوڑا صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے وہ سیکھ لیں پلیز۔ وہ منت سماجت پر اتر آیا تھا۔ بیٹا، میں نے بیسمنٹ بریکٹ بیسک سے سیکھ کر کون سا وائٹ ہاؤس جا کر امریکی صدر سے سیاسی معاملات پر بحث و مباحثہ کرنا ہے؟ مجھے صرف تمہاری بھابھی کی بات سمجھنے جتنی انگریزی جاننی ہے بس۔ معراج اپنے موقف پر قائم و دائم الٹا سرفراز کو پچکار رہا تھا۔ قسم سے بھائی جی، آئنسٹائن کو فردن تھیوری آف ریلیٹیوٹی ثابت کرنے میں اتنی مشکل نہیں پیش آئی ہوگی جتنی مجھے آپ کو یہ سمجھانے میں آ رہی ہے کہ میں آپ کو ڈائریکٹ سمجھا نہیں سکتا۔ سرفراز بالکل ڈھیلا ہو گیا تھا اپنے بھائی جی کی منطق پر جو 1 انچ پر سمجھوتا نہیں کر رہا تھا۔ جتنا تم اس فضول گوئی میں وقت ضائع کر رہے ہو اتنے میں ہم کافی الفاظ سیکھ چکے ہوتے۔ معراج نے اثر لیے بغیر الٹا اسے گھورا جس پر سرفراز بے بسی سے ہنس دیا۔ آج ثابت ہو گیا عشق نامی بلا حقیقتاً انسان کی عقل کھا جاتی ہے۔ میرے اچھے خاصے بھائی جی بھی متاثر ہو گئے۔ بھائی جی، اسی بات پر آپ ایسا کریں فٹافٹ سے میری بھی شادی کروا دیں، پھر مزہ آئے گا جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ بھائی جی، میں تو… سرفراز صاحب کے کارآمد آئیڈیے کو داد دیتے معراج کا شکنجہ اس کی پتلی گردن پر تنا تو بیچارہ یکایک بلبلا اٹھا۔ ہاں تو بیٹا کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے شادی کرنی ہے؟ گرفت ہلکی کرتے گال تپ تپا کر مصنوعی مسکراہٹ سنگ استفسار ہوا۔ اور نہیں تو؟ خیال کیا کریں یار، بڑا ہو گیا ہے آپ کا چھوٹا بھائی۔ دیکھیں 24 کا ہونے والا ہوں چند مہینوں میں، لیکن مجال ہے جو آپ کو میری شادی وادی کا خیال آیا ہو، بلکہ آپ کو تو آج کل شہری بھابھی کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ گردن سہلاتے منہ بسوڑتا سرفراز شاکی ہوا۔ کوئی پوچھے ذرا، کل کو چاچو بنوں گا، میرے چننے مننے سے بھتیجے بھتیجیاں پوچھیں گے فراز چاچو چاچی کہاں ہیں؟ کیا منہ دکھاؤں گا میں ان معصوموں فرشتوں کو کہ میں ان کے لیے ایک عدد چچی تک کا بندوبست نہ کر سکا؟ لعنت ہے ایسے چاچو پر۔ موضوع نکل آنے پر سرفراز کے فکر و تفکرات کا الگ ہی عالم نکل آیا تھا، جس پر اسے سرزنش کرتی نگاہوں سے گھور رہا معراج جھیم سا گیا تھا۔ آپ شرما لیں، میں بھلے بے شرموں کی طرح اپنی شادی کی بات آپ کو یاد دلاؤں، آپ دل بھابھی کو چشم تصور میں لا کر شرما لیں بس۔ سرفراز میاں کچھ زیادہ ہی شادی کو لے کر جذباتی ہو گئے تھے۔ بکواس کرنے کی نہیں ہو رہی فراز، اب بیٹھو اور مجھے سکھاؤ انگریزی۔ معراج نے فوراً اپنے تاثرات کرخت کیے تو سرفراز منہ بسوڑتا ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا۔ کوئی کام کہاں ہے؟ منہ میں رس گلہ ڈال کر چپ شا کر روزہ رکھنے کے لیے نہیں، پھوٹو بھی اب کچھ۔ شادی کا موضوع صاف نظر انداز ہو جانے پر غم منا رہے سرفراز کے ماتم میں معراج اپنا مسئلہ لیے مخل ہوا۔ جس پر ایک شکوہ گناہ نظر اس پر ڈالتا وہ سیدھا ہوا۔ چلیں انگلش کے ایک حرفی لفظ آئے سے شروع کرتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے میں۔ توقف سے سرفراز اکھلی میں سر ڈالنے کے مصادق طویل سانس کھینچ کے بولا، میں، یہ کیسا مطلب ہوا؟ اور پھر تمہاری بھابھی تو 1 منٹ میں قریب 1 عبارت بول دیتی ہے۔ فرفر، تم مجھے بس ایک لفظ بتا رہے ہو۔ پہلے ہی لفظ پر ماتھے پر بل نمودار کے شاگرد کی جانب سے شدید والا اعتراض آیا تھا۔ بھائی جی، اس میں کوئی شک نہیں، بھابھی جی 1 عبارت کیا 10 عبارت بھی بولتی ہوں گی، لیکن میں یہاں ان کی عبارت کا ترجمہ نہیں کر رہا، اور انگلش میں آئی کا مطلب میں اور میں کا مطلب میں ہی ہوتا ہے۔ سرفراز کمال ضبط سے بولا، یہ کیا بکری کی طرح میں لگا رکھی ہے؟ مجھے وہ انگریزی سکھاؤ جو تمہاری بھابھی بولتی ہے بس۔ وہ حکمی انداز میں ہاتھ اٹھا کے بولا، مطلب جاگیردار صاحب کے سیکھنے کے بھی اپنے ہی اصول و ضوابط تھے۔ آسان الفاظ میں دونوں کا حساب اندھا گاؤں چوپٹ راجا کے مترادف تھا، نہ استاد کو پڑھانا آتا تھا نہ شاگرد میں صبر کماتا تھا۔ بھائی ایک اچھا آئیڈیا ہے میرے پاس، آپ یوں کریں، بھابھی جی کی گلابی انگریزی بھابھی جی سے ہی سیکھ لیں، وہ اپنے الفاظ اپنی زبانی ہی آپ کو سمجھائیں گی تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گی، اور میں نے کبھی انہیں انگلش بولتے بلکہ بولتے ہوئے ہی نہیں سنا، سو مجھ سے ممکن نہیں۔ دماغ میں فوراً کل بلائے خیال کو سرفراز نے بروقت زبان دیتے پر امید نگاہوں سے معراج کو دیکھا۔ دل سے؟ لیکن کیسے؟
میرا مطلب ہے وہ سرفراز کی ترکیب پر معراج بے طرح خائف ہوا۔ بھائی جی، میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، آپ کی کمی کو پورا کرنا ان کا اور ان کی خامیوں کی پردہ پوشی کرنا آپ کا، یہی تو آپ کے رشتے کا حسن ہے۔ سرفراز نے مدلل انداز میں اسے قائل کرنا چاہا، جس پر معراج نے صرف سر ہلایا تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ ایک مرد تھا اور اس کی انا ہرگز گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ سندل کے آگے اپنی خامی بیان کر کے اس کی مدد مانگے، جبکہ سندل نے بنا جھجک اس کے مقابل اپنی کمی رکھتی تھی اور اس سے بغیر کسی غیرت کے چکر میں پڑے بنا کسی ہچکچاہٹ کے نماز اور قرآن پاک سیکھ رہی تھی۔ لیکن معراج مر کر بھی اسے خود کو انگریزی سکھانے کا نہیں کہہ سکتا تھا، بھلے ہی وہ انگلش اسے سمجھنے کے لیے ہی کیوں نہ سیکھنا چاہ رہا ہو۔ وہ دن دور نہیں جب ان لوگوں کی تخریب کاریوں سے میرے اعصاب جواب دے جائیں گے اور میں پاگل ڈکلیئر ہو جاؤں گا۔ روم کے احاطے میں قدم رکھ کر حسب سابق و دستور دوراب کا بھی پی شوٹ ہوا تھا، کیونکہ سامنے ہی نفاست پسندی سلیقہ شعاری کا قتل کر کے وہ دونوں کشنز پر لات رکھے ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے اپنی الگ ہی دنیا میں مگن خوب ہلا گلا مچا رہے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ قریب جا کر وہ بڑے ضبط سے پوچھ رہا تھا۔ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، آپ کو بھی تو نظر آ رہا ہے۔ بنا گیم سے نظر ہٹائے وہ الٹا ہی آئینہ داری کر رہی تھی۔ جی، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ گیم جب اس ڈیوائس کے اندر چل رہا ہے تو یہ آتنک باہر کیوں پھیلایا ہے؟ دانت پر دانت جما کر ہنوز وہ ضبط پر عمل پیرا تھا۔ یہ تو ایکسائٹمنٹ میں ہو جاتا ہے۔ پیر کے نیچے رکھے کشن کو لے کر بازو میں دبوچتی غالباً ایکسائٹمنٹ کا مطلب سمجھا رہی تھی۔ آخر کس جرم کی سزا ہے آپ میری؟ ضبط کی شرط توڑتا وہ دبی آواز میں دھاڑ اٹھا تھا، جس پر دونوں ہڑبڑا کر سیدھے ہوئے۔ بتا بھی چکے؟ مجھے کیا معلوم بھائی، میرے ڈیڈ اور اکرام انکل نے آپ کی سزا منتخب کی تھی، آپ ان سے پوچھ لیں کال پر یا روبرو جا کر، پر ہم پر کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ ویسے دل کہتی تھی میرا شوہر یا تو دنیا کا سب سے بڑا دل گردے والا انسان ہوگا یا سب سے بڑا مظلوم جو کسی جرم کی سزا میری صورت میں بھگتے گا۔ اگر اس سے کمپیئر کیا جائے تو مطلب آپ دوسری کیٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں۔ دوراب کے سنجیدہ نقوش دیکھ کر آخر کے الفاظ خود بخود حصوں میں بٹ گئے تھے۔ میں چینج کرنے جا رہا ہوں، میرے واپس آنے تک آپ دونوں نے کمرے کی حالت بالکل پہلے جیسی بنانی ہے، ورنہ نتیجے کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔ انگلی اٹھا کر دونوں مظلوم شکل بنائے کھڑے تخریب کاروں کو خبردار کرتا وہ نائٹ سوٹ اور ٹاول لے کر واش روم میں غائب ہوا تھا۔ یار کیوٹ فاروقی تمہارے پاپا ہیں یا جلاد؟ ایسے دھمکی دے کے گئے ہیں جیسے خلاف ورزی کی صورت میں تختہ دار پر ہی چڑھا دیں گے۔ دوراب کے انداز میں انگلی اٹھا کر اس نے منہ بگاڑا تو زیان شاہ نے اچکا گیا۔ پھر دونوں نے دھمکی کا خاطر خواہ اثر لیتے کمال پھرتی سے ہاتھ پیر چلا کر اپنا رائتا سمیٹا، جو کم از کم مختصر وقت میں اتنا تو سمٹ گیا تھا کہ پروفیسر صاحب کے مزاج اعتدال پر آ جائیں۔ اور دوراب کے باہر نکلنے سے قبل دونوں شریف بچوں کی طرح خود پر دنیا جہان کی معصومیت طاری کیے بیڈ پر اپنی اپنی جگہ بیٹھ بھی گئے تھے۔ دوراب باہر نکل کر ایک تائرانہ نظر پورے روم پر گھما کر ایک سنجیدہ نظر دونوں قصداً اس کی سمت دیکھنے سے معترض ملزمین پر ڈالتا، ٹاول سٹینڈ پر پھیلاتا، اپنی جگہ ریلیکس ہو کر بیٹھتا، دونوں کی طرف متوجہ ہوا۔ چلیں تازہ ترین شریف صاحبان، ذرا اچھے بچوں کی طرح بلی کو تھیلے سے باہر لائیں اور بتائیں ایسا کون سا شیف آپ کو نازک موقع پر ہاتھ لگ گیا تھا جس نے اتنا پرفیکٹ گھریلو کھانا بنایا کہ پھپھو تو پھپھو میں بھی باوجود سچائی جاننے کے لہجے بھر کے لیے دھوکہ کھا گیا تھا۔ دوراب کے چٹکی بجا کر پوچھنے پر خاموش بیٹھی اقصیٰ کی غصے بھری نظر اس کی سمت تیزی سے اٹھی تھی۔ بریکٹ میری محنت چٹکھارے لے کر حلق تک کھا چکے ہیں اور مجھے ہی ٹیز کر رہے ہیں۔ دل ہی دل میں تل ملاتی لیکن انا کا پرچم بلند کرتی لب نہ وا کیے، البتہ کیوٹ گرل کا دیوانہ بول اٹھا۔ کیا مطلب پاپا؟ میری کیوٹ گرل نے اپنے ہاتھوں سے یمی یمی ڈشز بنائی ہیں، میں نے بھی ہیلپ کرائی تھی ان کی۔ کیوٹ گرل، میں نے آپ کو فریج سے ٹومیٹوز لا کر دیے تھے نا؟ گواہ کے طور پر وکیل دفاع نے مدعی کو ہی پیش کیا، جس پر دوراب مزہ لینے کے انداز میں ہنسا۔ ڈارلنگ، پاپا کو ٹوپی پہنانے کی کوشش بیکار ہے، میں تمہاری کیوٹ گرل کے ٹیلنٹ سے اچھی طرح واقف ہوں۔ چائے کا پانی ان سے گرم ہو جائے تو غنیمت گجا کے کوکنگ۔ دوراب تمسخرانہ سر جھٹکتے ہوئے ہولے سے ہنسا۔ وٹ ڈو یو مین پاپا؟ میری کیوٹ گرل نے ہی کوکنگ کی ہے، یہ دیکھیں مجھ سے بات کرنے میں ان کا ہینڈ بھی برن ہو گیا تھا۔ باپ کی بے یقینی کا برا مناتے
زیان نے اقصیٰ کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا جس کی پشت پر ٹوتھ پیسٹ لگا ہوا تھا اور اعتراف میں جلد سرخ ہو رہی تھی۔ یہ کیسے؟ بے ساختگی میں ہاتھ تھامتے دوراب کی ساری شوخی فکر میں بدلی تھی۔ وہ کیوٹ گرل کو بہت جل رہا تھا اور سکن بھی ریڈ ہو گئی تھی، اسی لیے زی نے انہیں ٹوتھ پیسٹ سے فرسٹ ایڈ دیا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیوٹ گرل نے منع کیا تھا۔ کیوٹ گرل کی تو گندمی جلد کو ٹھیک ٹھاک سرخ دیکھ دوراب کو اس کی لاپرواہی پر تب چڑھی تھی، لیکن ادھر پرواہ کسے تھی؟ وہ تو بے نیازی کا چولا اوڑھے دوراب کی سرخ و سفید انگلیوں کی نرم گرفت میں مقید جھلسے ہاتھ کو ایسی اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی XYZ کا ہاتھ ہو۔ زی، میں اپنا لیپ ٹاپ باہر کہیں بھول آیا ہوں، آپ چاچو پارٹنر کے ساتھ وہ ڈھونڈ کر لا دیں پلیز مجھے۔ اس کی بے حسی پر دانت پیستے وہ زیان سے مخاطب ہوا جو سر ہلاتا دروازے کی سمت بڑھا تھا، اور دوراب اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر اسے لے کر واش روم کی طرف تقریباً کھینچتا ہوا گیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں مسٹر ڈومینیٹنگ فاروقی؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ میں اس کے سیدھا جا کر باتھ روم میں رکنے پر اقصیٰ پورا زور لگاتی چیخی، اس سے پہلے کہ میں ڈومینیٹنگ سے ڈیمن فاروقی بن جاؤں، خاموشی سے مجھے میرا کام کرنے دے۔ سپاٹ گوری سے اسے تنبیہ کرتا وہ واش بیسن کے ٹیوب کے نیچے اس کا ہاتھ رکھ کر نہایت نرمی سے پیسٹ دھونے لگا تھا۔ اقصیٰ بنا مزاحمت کیے بس اس کی سرخ و سفید قوی انگلیوں کو اپنی جلد پر حرکت کرتی دیکھ رہی تھی، جن کی حرکت اس قدر محتاط تھی گویا آپ گینا چھو رہی ہوں۔ چلیں اب باہر، اپنی لاپرواہی میں اپنا نقصان کرنے سے بھی اب باز نہ آنا، زخم خراب کر لینا تھا۔ نیچے ڈراور سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھاتا وہ اسی طرح اسے لیے واپس بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ ویسے آپ کو کوکنگ آتی تھی تو اتنے دنوں سے مجھے کیوں خانسامہ بنایا ہوا تھا؟ اور اس دن کچن کا نقشہ کس خوشی میں بگاڑا تھا؟ ہلکی پھونک مارتے ہوئے جلد پر کریم لگاتے وہ کچھ خفگی سے استفسار کر رہا تھا۔ اقصیٰ اکمل ہوں، کوئی اپنائیت سے پوچھے تو دل نکال کر ہتھیلی پہ سجا دوں، لیکن اکڑ دکھائے حکم دے تو سارے کسبل نکال دوں، اور آپ کو اپنی ٹون تو یاد ہی ہوگی۔ وہ بے خوفی سے اپنی خوبی بتاتی آنکھیں گھما گئی۔ ویسے بات کافی ناممکن سی ہے اقصیٰ اکمل اور کوکنگ۔ مرہم لگے ہاتھ کو احتیاط سے اس کی جھولی میں رکھتے حیرانگی کا اظہار ہوا۔ ہم سے ملنا ہے تو گہرائیوں میں آئیں جناب، لاجواب موتی کناروں پر نہیں ملا کرتے۔ تو پھر آپ کی حیرت دگنی ہو جائے گی جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کوکنگ کرنا مجھے بے حد پسند ہے۔ شرارتوں کے بعد سب سے زیادہ انٹرسٹ سے میں کوکنگ ہی کرتی ہوں۔ وہ گردن اکڑا کر فخریہ بولی، ریئلی؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے سیکھا کہاں سے؟ اس کے پل پل مبہوت کرتے رنگ بدلتے چہرے کو دلچسپ نظروں کی گرفت میں لیے وہ تفصیل جاننے کا متمنی تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا خود کو گھر میں تنہا ہی پایا، سو اکثر میں اپنا وقت سرونٹس کو مختلف کام کرتے دیکھتے ہوئے گزارتی تھی، اور جب اس سے بھی بور ہو جاتی تو کچن میں خانسامہ کے پاس چلی جاتی، اور انہیں کوکنگ کرتے دیکھنے سے میں کبھی بور نہیں ہوئی۔ کوکنگ بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے، سو رفتہ رفتہ سیکھ گئی، بٹ اپنی بنائی ڈش ٹرائی آج پہلی بار کی ہے۔ اس کے حد الامکان لہجہ ہموار رکھنے کی کوشش کے باوجود الفاظ میں یاسیت کا بھاری پن اتر گیا تھا۔ امپاسبل، آخری الفاظ سے دوراب منکر ہوا۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص اتنی محنت سے کچھ بنائے اور ٹرائی نہ کرے، ناممکن۔ دوراب کا سر قطعیت سے نفی میں ہلا۔ آپ نہ مانیں یہ الگ بات ہے۔ کرچیوں کی طرح آنکھوں میں چبھی تلخ یادوں سے اتری نمی کو چھپانے کے لیے وہ پھیکا سا مسکراتی ہوئی کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی تھی، جہاں تنہا ٹنگا چاند بھی اس چاند سی لڑکی کی تنہائیوں کے کرب کی گواہی دیتا اداس ہو گیا تھا۔ لیکن کوئی اپنی بنائی چیز ٹیسٹ کیے بغیر رہ کیسے سکتا ہے؟ دوراب حقیقتاً الجھ چکا تھا۔ جب کوئی کچھ بناتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی فیملی ممبرز، اسپیشلی اس کے پیرنٹس، اس چیز کو دیکھیں، ٹیسٹ کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، یا پھر کھٹے میٹھے انداز میں ٹیز کریں۔ لیکن میرے کیس میں ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ میں مڈل کلاس فیملی بیک گراؤنڈ سے بلونگ نہیں کرتی، جہاں پہلی بار بیٹیوں کے ہاتھوں کے جلے بھنے ڈشز کو سب چھین جھپٹ کر کھاتے ہیں۔ کوئی کوشش کو سراہتا ہے تو کوئی طنز کرتا ہے۔ چونکہ میں ایلیٹ کلاس سے بلونگ کرتی ہوں اور موم کے اکارڈنگ یہ چیزیں مجھے سوٹ نہیں کرتی، اور روایت بھی ہے ہمارے یہاں کی قدیم ہے
کہ ہماری کلاس میں والدین اپنے بچوں کو سب دیتے ہیں سوائے وقت اور توجہ کے۔ سو میں جب کچھ ٹرائی کرتی تھی تو عموماً اسے ٹیسٹ کرنے میں ٹائم ویسٹ کے لیے موم ڈیڈ گھر ہوتے ہی نہیں تھے۔ موم کو NGO کے لوگوں کے دکھ درد سننے، ان سے اظہار ہمدردی جتانے، کٹی پارٹیز، گیٹ ٹوگیدر اٹینڈ کرنے ہوتے تو ڈیڈ کے ہزاروں سرکاری کاموں سے کبھی فرصت ہی نہیں ملی کہ وہ میری کوکنگ ٹرائی کرتے۔ کسی کے پاس وقت ہی نہیں تھا میری ایکٹیویٹیز کے لیے، کسی کے پاس وقت نہیں تھا اقصیٰ کے لیے، اور اب نہ ہے۔ ایک کرب کے عالم میں کہتے اس کی آواز بے طرح بھیگ گئی۔ میرے ہنسنے پر مت چلے جانا، ٹوٹے دل کی تھرتھراہٹ ہے یہ۔ کتنی بار اس نے اپنے بنائے ڈشز کو فریج میں رکھ کر صبح اپنے ہاتھوں سے ڈسٹ بن میں ڈالا تھا۔ کبھی اکمل صاحب لیٹ آتے، کبھی باہر سے ڈنر کر آتے تھے، کبھی مرینا بیگم ڈائٹ پر ہوتی تو کبھی اسی گیٹ ٹوگیدر میں ان کی شرکت ناگزیر ہوتی۔ روز بنتی ٹوٹتی امیدوں سے تنگ آ کر اس نے کھانا سرونٹ کوارٹر بھیجنا شروع کر دیا تھا، ساتھ انہیں سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ وہ اس کی تعریف نہ کریں۔ آخر کیوں وہ غیروں کی تعریف پٹورتی جن کے ستائشی جملوں پر اس کا واحد حق تھا؟ انہوں نے تو کبھی اسے قابل توجہ نہ جانا تھا، اور اسے کیوں امید رکھتی؟ پھر مرینا بیگم کو اس کے کوکنگ وغیرہ میں ٹائم ویسٹ کرنے پر سخت اعتراض بھی تھا۔ آپ میرے لیے ایک پہیلی بن چکی ہیں اقصیٰ، سمجھ نہیں آتا کس اقصیٰ پر اعتبار کروں، اس پر جو اب آنسو چھپا رہی ہے یا اس پر جو ٹنکے کی چوٹ پر الٹے سیدھے کام کرتی ہے، جسے اپنا حق چھین کر لینا آتا ہے، جو کبھی ہار نہیں مانتی، قدم در قدم چل کر اس کے قریب آتا، ہولے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر اس کی پلکوں میں اٹکے موتی کو پوروں پر چن کر وہ بے حد الجھن زدہ سا تھا۔ ہاں، ہولڈ آن مسٹر ججمنٹل فاروقی، میں کوئی ایموشنل فول ٹائپ لڑکی نہیں ہوں، اوکے؟ بس کھڑکی پر شاید دھول تھی، وہی آنکھوں میں چلی گئی۔ سرد سے شانہ دراب کی گرفت سے آزاد کرتی وہ لمحے میں خود کو کمپوز کر کے پرانی ٹون میں آئی تھی۔ اقصیٰ، میں آپ کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ اس کے تیزی سے پہلو سے گزر جانے سے قبل ہی دراب نے اس کا بازو تھام کر اپنی جانب کھینچا تھا، جس پر وہ ہوا کی تیزی سے اس کے شانے سے آ لگی تھی۔ چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں، زیان آ جائے گا۔ اس غیر متوقع حرکت سے اقصیٰ کی دھڑکنیں بے طرح منتشر ہوئی تھیں۔ میں نے کہا میں آپ کو جاننا چاہتا ہوں۔ اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر ایک ایک لفظ پر زور ڈالتا وہ اس کے چہرے کے بے حد قریب چہرہ لے آیا تھا، جیسے اس کی آنکھوں میں اتر کر اس کے دل میں مدفن اس کی شخصیت کی پر اسراریت کا ہر راز پا لے گا۔ اور میں نے بھی کہا تھا یہ ناممکن ہے۔ وہ بے طرح مچلی۔ ناممکن کچھ بھی نہیں اگر کوشش کرے انسان۔ چاند کی اجلی روشنی میں اسے اپنے مضبوط حصار میں لیے وہ بضد سا نہ جانے کون سی کچی ڈور باندھنے کا متمنی تھا۔ ریئلی، جو کام 3 مہینے میں آپ سے نہیں ہو پایا وہ آپ 1 مہینے میں کریں گے؟ آپ کچھ زیادہ ہی خود کو اوور ایسٹیمیٹ نہیں کر رہے؟ اس کی بھیگی سرخ آنکھوں میں استہزائیہ کاٹ واضح تھی۔ اقصیٰ، میں آپ کو رہنے دیں پروفیسر، یہ ہوائی باتیں اچھی طرح جانتی ہوں میں۔ دن گن رہے ہیں آپ، ادھر 4 مہینے مکمل ہوئے، ادھر آپ شکر کا کلمہ پڑھتے مجھے IG مینشن چھوڑ کر شکرانے کے نوافل ادا کریں گے۔ بات کرتے ہیں سمجھنے کی۔ بالکل پاگل سمجھا ہوا ہے۔ جو شخص مجھ سے ناک تک بیزار ہے وہ میری شخصیت کی پرت در پرت کریدے گا۔ ایکسیلنٹ جوک۔ وہ سر پیچھے گرا کر موسیقی خیزی سے ہنسی، آنکھوں کی نمی کا اپنا الگ ہی ذکر تھا۔ اقصیٰ، باخدا میں آپ سے کبھی بیزار نہیں ہوا۔ آپ کی حرکتوں سے زچ ہوتا ہوں یہ الگ بات ہے، لیکن بیزاریت کا الزام آپ نہیں لگا سکتی۔ اس کے بازوؤں پر گرفت سخت کرتے وہ سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں اتارے شدید انداز میں معترض تھا۔ واٹ ایور، مجھے ان ایموشنل لائن سے خاک فرق نہیں پڑتا۔ ایک عمر سے تنہائیوں سے دوستی کے مراسم استوار کر رکھے ہیں میں نے، مجھے کسی کے آنے یا جانے سے رتی بھر فرق نہیں پڑتا۔ اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ اقصیٰ، مجھے مت بہلائیں مسٹر فاروقی، میں بہلاؤں میں نہیں آتی۔ بچپن میں کیئر ٹیکر آنٹی بھی کہتی تھیں تم کھانا کھا لو اقصیٰ، ماما آ جائیں گی، لیکن میری آنکھیں نیند کے بوجھ سے بھاری ہو کر بند ہو جاتی تھیں، پر کوئی نہیں آتا تھا میرے سرانے۔ ابھی بھی میں اتنا کھاتی ہوں، ہمیں وقت کچھ نہ کچھ چباتی رہتی ہوں، کوئی نہیں آتا۔ اسی لیے یہ ٹرک آزما کر کم از کم مجھے کمفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود کو کمفرٹ کرنا جانتی ہوں۔ جھٹکے سے اپنا بازو
آزاد کراتی وہ دونوں گال بے دردی سے رگڑتی ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی۔ پیچھے حق تک کھڑا دراب بند دروازہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ آپ نے ہماری امانت میں خیانت کی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہمارے اعتبار کو اس طرح کیسے توڑ سکتی ہیں آپ؟ میرے بھائی کی آخری نشانی، میرے بیٹے کی محبت، ہمارے گھر کی عزت، آپ ایسے کیسے کسی اور کے نام کر سکتی ہیں؟ میں نے آپ کے جذبات کی قدر کر کے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو سونپا اور آپ نے ہمارے ہی جذبات کا خون کر دیا۔ ارمان صاحب فون پر بھرے بادل کی طرح برس رہے تھے اور اچھے اچھوں کے 14 طبق روشن کر دینے والی مرینا اکمل دانت پیستی ہوئی بیڈ کی دوسری جانب اطمینان سے ٹانگ ہلاتے ہوئے مطالعے میں مصروف اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے مرینا اکمل، جو میں قطعی نہیں برداشت کروں گا۔ اسپیکر سے پھر پھنکارتی ہوئی آواز ابھری۔ نہیں ارمان صاحب، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے بتایا نا آپ کو، سب ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے، آپ فکر نہ کریں، 1 مہینے میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی امانت آج بھی آپ ہی کی ہے، ٹرسٹ می۔ فون سے آئی مرینا بیگم کی ملتجی آواز پر ارمان صاحب نے ایک نظر اپنی ہمہ تنگوش بیوی کو، پھر لا تعلقی سے فون میں مگن بیٹے کو دیکھا۔ ایسا ہی ہو تو بہتر ہے مرینا صاحبہ، میں اپنے بھائی کی اکلوتی نشانی سے کسی قیمت پر دستبردار نہیں ہونے والا۔ فیصلہ کن انداز میں کہتے انہوں نے کھٹاک سے فون بھی بند کر دیا تھا۔ سلیمہ، پیکنگ کرو، میں سیٹ ریزرو کروانے لگا ہوں، ہم کل ہی یہاں سے نکل رہے ہیں۔ فون سائڈ پر اچھالتے وہ ایک نظر بے نیاز بیٹے پر ڈال کے بولے، آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں ڈیڈ؟ باپ کی کڑی نظروں کی تپش پر ساحل نے نگاہ اٹھائی۔ ہاں، ہم لوگ جا رہے ہیں سندل کو واپس لانے۔ سلیمہ بیگم شوہر کے تیور دیکھتی کھڑی ہوئی۔ اچھا، اور اس پینڈو کو واپس لا کر کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح سندل کے لیے تمسخر تھا۔ وہی جو ہونا طے ہے، تمہاری اور سندل کی شادی۔ ارمان صاحب اسے گھور کر بولے، جواب بند۔ ساحل بدک کر کھڑا ہوا۔ واٹ آر یو کڈنگ می؟ وہ پیلو لڑکی مجھے ایسے ہی زہر لگتی ہے، اور اب تو وہ آلریڈی میرڈ ہے۔ پھر آپ نے سوچ بھی کیسے لیا میں ڈاکٹر ساحل ارمان اس ڈرپوک پینڈو 70s کی اینٹیک پیس اولڈ اسکول بہن جی سے شادی کر لوں گا؟ سوری ڈیڈ، مجھے کل تو اس میں کوئی انٹرسٹ تھا ہی نہیں، آج تو سوچنا بھی میرے لیے جھرجھری لیتے۔ اس نے کراہیت امیز منہ بنایا جیسے کوئی گندی شے تصور میں آ گئی ہو۔ ڈونٹ ٹیسٹ مائی پیشنس ساحل، اسے ڈرپوک پینڈو تم ہی نے بنایا ہے، کبھی اسٹور میں بند کر کے، کبھی بالکنی میں بند کر کے، کبھی پارٹیز میں لے جا کر گاڑی میں لاک کر کے، کبھی اس کے بیڈ پر آرٹیفیشل پتہ نہیں کیا ڈال کر، تو کبھی اس کی انسلٹ کر کے۔ ہم نے کبھی اس کا کانفیڈنس امپروو ہونے ہی نہیں دیا، ہمیشہ اسے ڈیگریڈ کرتے رہے، اسے ذلیل کرتے رہے، خوف زدہ کرتے رہے۔ ارمان صاحب اس کے مقابل آتے دھاڑے۔ وہ ساحل کی حرکتوں سے انجان نہیں تھے، چونکہ ان کا منصوبہ ساحل کے ذریعے ہی کامیاب ہونا تھا، لہٰذا انہوں نے اس معصوم لڑکی کو اپنے بیٹے کے ہاتھوں کا کھلونا بنتے دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لی تھیں، اس ڈر سے کہ کہیں ساحل شادی سے انکار ہی نہ کر دے۔ اور تمہاری سو کالڈ کانفیڈنٹ لڑکیوں کے پاس سوائے بولڈنس کے ہے ہی کیا؟ جبکہ سندل نہ صرف بے انتہا خوبصورت ہے، بلکہ کروڑوں کی جائیداد کی بھی اکلوتی وارث ہے، جو تمہارے ناک تک قرض میں ڈوبے باپ کو دیوالیہ ہونے سے بچا سکتی ہے، ورنہ میں دیکھتا ہوں سر، جب سر چھپانے تک کی جگہ نہیں بچے گی نا۔ کون بولڈ لڑکی تم سے شادی کرتی ہے؟ کس طرح تم پارٹیوں میں ان پر لاکھوں لٹاتے ہو؟ اسی لیے بحث مت کرو، پیکنگ کرو اپنی، اور وہاں اپنی حرکتیں کنٹرول میں رکھنا۔ سندل کا ننیال بہت پاورفل ہے۔ اچھے سے بیٹے کو لتاڑ کر ایک متنفر نظر اس پر ڈال کر وہ واک آؤٹ کر گئی تھی۔ انہیں ہمیشہ سے اس بن ماں باپ کی ہمیں وقت ڈری سہمی چھپتی پناہ ڈھونڈتی رہتی بچی سے بے انتہا ہمدردی تھی۔ بس ایک ساحل کے انکار کے خوف، قرض میں ڈوبے شوہر کی حالت کے پیش نظر وہ کبھی اسے سہارا نہیں دے پائی تھی، کبھی اس کی دلجوئی، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر پائی تھی، اور وہ معصوم دن بدن ان کے بیٹے کے ہاتھ کا کھلونا بنتی گئی تھی۔ ان کے بیٹے نے اس کی شخصیت کو بالکل مسخ کر چھوڑا تھا۔ زیان اقصیٰ، اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ وہ آنکھ ملتا ہوا حسب عادت بیڈ سائڈ پر ہاتھ مارتا ہوا اٹھ کے بیٹھا تھا۔
رات اقصیٰ کی شخصیت کی پر اسراریت میں خود کو الجھائے فجر کے قریب اس کی آنکھ لگی تھی، اور اتنا سوچنے کے بعد بھی کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تھا۔ مطلب اقصیٰ کو کمی ہی کس چیز کی تھی؟ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، دولت و شہرت، نوکر چاکر، ہر چیز کی ڈیل پیل تھی اس کے پاس، پھر بھی اس قدر خلا۔ مائی گاڈ، میں اتنا کیسے سو گیا؟ ٹائم کیس پر نظر جاتے ہی وہ ہڑبڑا کے بیڈ چھوڑتا واش روم کی طرف دوڑا تھا۔ یہ شور کیسا؟ 10 یا 15 منٹ میں فریش ہو کر ٹاول سے منہ چھپاتا، ٹاول سے منہ پونچھتا وہ باہر آیا تو باہر سے بلند ہوتی شور کی آواز پر حیران ہوتا ٹاول سٹینڈ پر اچھالتا باہر نکلا۔ آواز کا تعاقب کرتے کچن دہلیز تک پہنچا تو اندر کا منظر عجیب سا ہی تھا۔ دی گریٹ اقصیٰ اکمل ہاتھ میں جھاڑو پکڑے ٹیبل پر چڑھی ہوئی تھی، اور اس کے دونوں چیلے ہاتھ میں وائپر اور بیٹ پکڑے نیچے کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ یاہو کیوٹ گرل، یہ دیکھیں، مار دیا میں نے آپ کے دشمن کو! نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کاکروچ کو برآمد کرتے زیان کی چیخ بلند ہوئی۔ شاباش میرے شیر جوان، مجھے آپ لوگوں سے اسی بہادری کی امید تھی۔ جواباً لیڈر آف دی گینگ مشل بریکٹ جھاڑو اٹھا کر اپنے سپاہی کی قابلیت پر مغرور ہوئی، لیکن مجھے آپ سے اس بزدلی کی امید قطعی نہیں تھی۔ افسوس، بڑے بڑوں کی بولتی بند کر دینے والی اقصیٰ اکمل کی سٹی ایک معصوم سے کاکروچ نے گل کر دی۔ نہایت شرمندگی کی بات ہے ویسے۔ تعصب سے نفی میں سر ہلاتے وہ میدان میں داخل ہوا، جہاں کافی کلر کے ڈریس میں دوپٹہ کمر پر کس کر باندھے اقصیٰ ہاتھ میں مشل لیے ہنوز ٹیبل پہ کھڑی کینہ توز نظروں سے معصوم کاکروچ کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی جانباز سپاہی کی بہادری کی زد میں آیا تھا۔ آپ لوگ ان پر دھیان نہ دیں میرے شیر جوانوں، مرحوم کاکروچ ایک عرصے تک ان کے خلوت کا ساتھی رہ چکا ہے، یہ ان کی اچانک موت پر صدمے کے زیر اثر ہیں۔ آپ مرحوم کی تدفین کی تیاری شروع کریں۔ احتیاط سے کرسی پر پیر رکھ کر نیچے اترتے اس نے اپنے شیر جوانوں کو آگے کا کمانڈ دیا۔ شاباش میرے شیر جوانوں، آج آپ دونوں نے میرا سینہ فخر سے چوڑا کر دیا ہے۔ مورخ آپ کی اس بہادرانہ عمل کو بلا شبہ سنہرے حروفوں میں لکھے گا، اور تاریخ کے اوراق میں آپ کی بہادری صدیوں تک زندہ جاوید رہے گی۔ جھاڑو کی مدد سے الٹ پلٹ کر شہید کاکروچ کی موت کی از سر نو تصدیق کرتی نادیدہ کالر اٹھا کے بولی، جو در حقیقت ایک معصوم کے قاتل تھے۔ مجرم مرحوم کا کاکروچ کو کچن میں جبری قبضے کے ساتھ کچن میں کام کر رہی معصوم لڑکی کو اپنی بڑی بڑی مونچھوں سے ڈرانے اور رات کے اندھیرے میں ادھر ادھر انلیگل سروے کرنے کے جرم میں ملی سزائے موت کو اخلاقی طریقے سے ان کے آخری آرام گاہ تک پہنچانے جیسی بڑی اور مشقت ترین ذمہ داری میں اپنے دونوں جانباز سپاہیوں کے سپرد کر رہی ہوں، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اٹھائیں میت کو کچڑے کی سوپ میں، اور کہیں ہاتھ اٹھا کر درد بھرا شعر ارشاد کیا گیا تھا۔ کاکروچ کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، کیسر کا پیاسا ہے، اسے توپ سے کھینچو۔ شہید کی لاش کچڑے کے سوپ میں لے کر آخری آرام گاہ بریکٹ گارڈن کی طرف دونوں بنیان اور ٹراؤزر میں ملبوس سپاہیوں نے کوچ کیا۔ توبہ، میں نے اس لڑکی کو سوچنے میں رات جاگتے دن سوتے گزار دی، اور یہ ہے کہ کاکروچ کے انکاؤنٹر پہ نکلی ہوئی ہے۔ متاسفانہ نظروں سے دوراب نے اس جگ سے نرالی لڑکی کو دیکھا، جو اپنے دشمن اول کے جنازے کو گردن میں بل ڈال کر فاتحانہ نظروں سے لب دبائے دیکھ رہی تھی، جس کے باعث گال کے گڑھے کافی گہرے نظر آ رہے تھے۔ آپ نے مجھے صبح جگایا کیوں نہیں؟ دل سوز منظر آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہی وہ اس کے قریب ہوا، جو ہنوز راہ تک رہی تھی۔ میں آپ کی طرح ظالم جابر بے حس بے مروت فاروقی تھوڑی ہوں، جو ایک سوتے بندے کی سحری والوں کی طرح گلا پھاڑ پھاڑ کے نیند خراب کروں۔ کمر سے دوپٹے کی گرہ کھول کر نامحسوس انداز میں خود پر پھیلاتی وہ پرانی ٹون میں ہی نگاہ چرا کے بولی۔ اپنی کل رات کی بے اختیاری پر وہ بے انتہا شرمندہ تھی۔ کل پھپھوں کے منہ سے تعریفی الفاظ سن کر دل کچھ اس طرح گداز ہو گیا تھا کہ وہ اپنے حد سے سوا درد و تنہائی کا قصہ لبوں تک لے آئی تھی، ورنہ اپنے درد کا اشتہار لگانا اسے قطعی گوارا نہ تھا۔ اچھا جی، ہاں جی۔ تنزیہ اسبات میں سر جھٹکتی وہ تیزی سے سائڈ سے نکلنے لگی کہ کلائی دراف کی گرفت میں مقید ہوئی۔ ارے کہاں چلی مسز سحری والی؟
ناشتہ آپ نے بنایا نہیں، تضاد میرے خلوت کے ساتھی کو بھی آپ نے جہنم رسید کر دیا ہے۔ اب میں تنہا کس طرح کام کروں گا کچن میں؟ پارٹنر چاہیے مجھے، اب وہ بھی پرماننٹ۔ اسے ہولے سے اپنے قریب کرتا وہ گمبھیر ذو معنی لہجے میں بڑبڑایا، جس پر اقصیٰ کا پہلے سے تلاتم کے زیر اثر دل اچھل کر منہ کو آیا تھا۔ میرے ہاتھ میں زخم ہے، میں کیسے ناشتہ بناتی؟ پھر مجھے آٹا ملانا بھی نہیں آتا۔ آپ بریک فاسٹ بنا لیں، میں لنچ بنا دوں گی۔ اپنی کلائی مروڑتی وہ اتل پتل دھڑکنوں سنگ پورا زور آزما رہی تھی۔ سرکار، آپ سے خدمت کون مانگ رہا ہے؟ خادم یہاں موجود ہے، آپ بس کمپنی دے دیں ہمیں۔ اس کی دھڑکنوں کی مدر دھن بہت قریب سے سنتے اس کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ دیکھیں، آپ زیادہ فضول فروخی نہ بنیں۔ غصہ دکھانے کی کوشش میں بھی آواز بے طرح مرتعش ہوئی تھی۔ اب میں فضول فروخی بنوں یا بیکار فروخی، برداشت تو آپ نے ہر صورت کرنا ہے۔ اور رہی بات آٹا ملانے نہ آنے اور زخم کی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ہاتھ آپ استعمال کریں، ایک میں کرتا ہوں، دونوں ہاتھ بٹا لیں گے ایک دوسرے کا۔ پر صحبت سے تو فیض یاب ہونا ہی ہونا ہے۔ کھنک دار لہجے میں فیصلہ سناتا اس کی مرمری کلائی گرفت میں لیے ہی سلیب کے پاس آیا، پھر آٹا باؤل میں ایک ہاتھ سے لے کر اسی ہاتھ سے پانی ڈالتا۔ اقصیٰ کی کمزور مزاحمت سرخ چہرے کی پرواہ کیے بغیر اس کا دوسرا ہاتھ دھلا کر اس کی پشت پر کھڑے ہوتے سلیب پر ہاتھ جما کر پنجرا بناتے آٹے کے باؤل میں اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کا ہاتھ ڈالا۔ قید کرنے کا انداز ایسا ماہرانہ تھا کہ قیدی پھڑپھڑا بھی نہ سکے۔ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ اسے پوری طرح خود پر حاوی دیکھ کر وہ بے طرح احتجاجی ہوئی۔ سب ٹھیک ہی تو کرنا ہے، اس کے کان کے قریب جھکتا وہ ذو معنویت سے بولا، جس پر اقصیٰ نے سختی سے آنکھیں میچیں۔ دراز قامت، گلاب چہرہ، خمار آنکھیں، اجال رکھنا، تیری اداؤں پر مر نہ جائیں، خدا کی بندی خیال رکھنا۔ سرخ نقوش، بکھری لٹیں، لرزتی پلکیں، منتشر دھڑکنیں، اکھڑی سانسیں کانپتا وجود، کس قدر دل آویز اور غیر متوقع روپ تھا اس لڑکی کا۔ دوراب کے اپنے ہی جذبات بے ایمان ہونے لگے تو وہ فوراً اپنا شکنجہ ہٹاتا اس سے 2 قدم دور ہوا۔ غلط جگہ سینگ الجھا رہے ہیں آپ پروفیسر صاحب، پچھتائیں گے۔ تو کب سے سانس بحال کرتی وہ سرخ چہرہ لیے مڑی۔ اب کیا ہی ہو سکتا ہے؟ اب تو دی گریٹ اقصیٰ کی ہسٹری جان کر ان کی ذات کی مسٹری سلجھانے کا جنون سر چڑھ چکا ہے، اور ایک بار جو چیز میرے سر چڑھ جائے میرے اتارے بھی نہیں اترتی۔ اس کی دمگی کا اثر لیے بغیر وہ شانے اچکا کر بے چارگی سے بولا۔ اس لڑکی کو سمجھنے کے لیے اس کے قریب رہنا، اس کے برف جذبات کو جذبات کی حدت دینا از حد ضروری تھا، اور کل رات کے بعد اس کی شخصیت کے پہلوؤں سے روشناس ہونا تو ناگریز ہی ہو گیا تھا۔ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے جعلی پروفیسر، وہ اس کے 2 ٹوک انداز پر تل ملاتی۔ آخر کیوں؟ وہ اس کی ذات کے پہلو میں دلچسپی لے رہا تھا۔ کبھی کبھی جو کام مہینوں میں نہیں ہوتے وہ چند منٹوں میں ہو جاتے ہیں، لائک آپ کا پریپیئر کیا ہوا یہ آٹا سالوں میں آپ سے نہیں ہوا، چند منٹ میں میرے ہاتھ سے ہاتھ ملانے پر ٹھیک ٹھاک بن گیا۔ اس لیے جو نہیں آتا وہ سیکھنے میں، اور جو سہا نہیں جاتا اسے شیئر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہمیں ٹوٹنے تک ضبط آزمانے کے بجائے کسی کا ہاتھ تھام لینا چاہیے۔ وہ دوستانہ انداز میں اقصیٰ کے گال پر آٹے سے اٹی انگلی مس کر کے بولا۔ بھاڑ میں جائے آپ مسٹر فضول فروخی۔ رگڑ کر گال سے اس کا لمس صاف کرتی وہ دھپ دھپ کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ ساتھ چلیں گے مسز فضول فاروقی؟ کیا پتا وہیں یہ راز افشاں ہو جائے کہ ایک انسان بیک وقت 2 زندگی کس طرح جی سکتا ہے، وہ بھی ایک دوسرے سے بالکل متضاد شخصیت کے ساتھ۔ بلند ہانک لگاتے آخر تک اس کی آواز تشویشناک سرگوشی میں بدل گئی تھی۔ تاشی آپی، یقین کریں میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ آپ کے بغیر تو میں بالکل اکیلی ہی ہو گئی تھی۔ ماں صاحب تسبیحات میں لگ جاتی تھیں، باقی ملازمین اپنا اپنا کام ختم کر کے چلی جاتی تھی، پھر تو دیواروں کو گھور گھور کر سر ہی درد کرنے لگتا تھا میرا۔ تائشہ کو زور سے گلے لگاتی وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی اپنی بےتابی بیان کر رہی تھی، جسے ابھی کچھ دیر پہلے معراج جا کر لایا تھا۔ آپ کے جاگیردار صاحب کہاں ہوتے تھے جو ان کی جاگیردارنی اکیلی حویلی میں بور ہوتی رہی ہیں؟ اسے خود سے الگ کر کے چائے کا پانی رکھتی تائشہ شریر ہوئی۔ آپی، میں ان سے کیا بات کروں گی؟
तायशा के छेड़ते अंदाज में संदल के आरिज गुलाबी हुए थे। हाय भाभी जी, इतनी तरक्की! आप भाई जी के नाम पर ब्लश कर रही हैं। दिलचस्पी से उसके गुलाबी रुखसार को छूते तायशा को उसकी मासूम अदा पर टूट कर प्यार आया था। नहीं नहीं आपी, मैं ब्लश नहीं कर रही, लाल हो गई हूँ। मेरा मतलब है यहाँ गर्मी है ना, इसलिए। दोनों रुखसारों को रगड़ कर लाल करती वो पुर हिजाब सी होकर इधर उधर निगाह दौड़ाने लगी और उसके आखिरी अल्फाज से मनो अनफैज़ याब हो चुके जागीरदार साहब ने बरवक्त सरफराज के मुंह पर अपनी भारी हथेली जमाकर उसे अपनी मौजूदगी से बाखबर करने से बाज रखा। मतलब आपको अभी भी भाई जी से डर लगता है? दरवाजे में खड़े महराज पर एक नज़र डालकर तायशा मसनूई संजीदगी से पूछने लगी। हाँ, मुझे डर लगता है। कैसे नहीं लगेगा आपी? वो तो अब भी वैसे ही हैं, भारी आवाज़, मूछें, सीरियस लुक्स, बट मैं उनसे अब बात कर लेती हूँ। और उनकी बात का जवाब भी। संदल का हकीकत पर मबनी मासूमाना तबसरा अभी दरमियान ही में था कि पुश्त से ज़बरदस्त कहकही की आवाज़ बुलंद हुई, जिस पर वह बिदक कर मुड़ी और अगले ही पल वहाँ महराज और सरफराज को देख बेतरह सटपटाई। तायशा के करीब हुई खिफ़त से अलग चेहरा लाल हो रहा था। माजरत अजीज़ भाभी जी, लेकिन आपने एतराज़ भी बुलंद किया तो उस पर जो भाई जी का फर्स्ट लव है। सरफराज हंसी जब्त करता अंदर आया। आप यूं समझ लें, अगर आप भाई जी का दिल हैं तो मूछें उनकी धड़कन है। अगर आप जिंदगी हैं तो बलाई लब पर रोब व दबदबे से जमी मूछें आती जाती सांसों की तरह लाजिम व मलजूम है। आसान लफ्जों में यूं समझ लें भाभी जी कि भाई जी की मूछ आपकी सौतन है, जिसके साथ हर सूरत हर कीमत लाइफ टाइम आपको एडजस्ट करना है। सॉरी, लेट मी करेक्ट, डरना है। और बात भाई जी की भारी आवाज़ की करें तो बेफिक्र रहें, अनकरीब ये आवाज़ आपको नहीं डराएगी। जब इस आवाज़ में आप अंग्रेज सरफराज साहब की ना तमाम फहरिस्त पर तो कोई फुल स्टॉप लगता नहीं था। मजबूरन महराज को उसकी गर्दन दबोचनी पड़ी। तुम्हारी बेसरो पैर की हाँकने की आदत न जाने कब जाएगी। गर्दन पर दबाव बढ़ाते महराज ने दांत पीसे तो सरफराज मदद के लिए बिलबिला उठा। छोड़ दे, वरना मैं भाभी जी को बताने लगा हूँ कि आप फड़फड़ाते हुए सरफराज धमकी पर उतर आया था। कुछ भी बकवास की ना सरफराज, 206 हड्डियों को डेरे पर जाने के बाद 412 में तब्दील कर दूंगा। महराज ने उसे कॉलर से पकड़कर झंझोड़ा था, जो अब इंग्लिश में संदल से मदद मांगने के बहाने बुलंद दुहाइयां दे रहा था, जिसमें तायशा लुकमा देती महजूज हो रही थी, जबकि संदल सरफराज के अदा किए इंग्लिश के अल्फाज पर महराज के चेहरे के नाफहम तासुरात देखती न जाने क्यों अंदर ही अंदर बुरा महसूस कर रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी सरफराज महराज को फ़कत छेड़ रहा है, कतई उसका मकसद मजाक उड़ाना नहीं है। फिर संदल को बुरा क्यों लग रहा था, ये वो खुद भी नहीं समझने से कासिर थी। शायद ये शाही आन बान वाला शख्स जो हर किसी की बात बिना कहे समझ जाया करता था, उसके नासमझ तासुरात संदल कबूल नहीं कर पा रही थी। छोड़ भी दें इन्हें, दर्द हो रहा होगा। बिलाखिर अपनी कैफियत झटकने के लिए वो मुखल हुई, जिसका फौरन असर हुआ था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी, वरना आपका इकलौता मुंह दिखाई में मिला देवर तो कंवारा ही मर जाता। सरफराज महराज से दूर होता संदल का ममनून हुआ। गौर करें भाभी जी अपने देवर के अल्फाज पर, और लग जाएं बड़ी भाभी होने के नाते मिशन देवरानी पर, और ढूंढ निकालें किसी लंगड़ी लूली सी देवरानी को अपने चंद महताब चंद आफताब देवर के लिए। लंगड़ी लूली पर बिलखसूस दबाव डालकर तायशा ने संदल के शाने पर हाथ रखा। क्यों खुदा ना ख्वास्ता मैं कोई आँख कान से महरूम माजूर और मफलूज हूँ जो ऐसी खूबसूरत निशानियाँ ढूंढे भाभी जी अपनी देवरानी में। सरफराज तो बिलबिला ही उठा था। कितने अरमान थे मासूम के अपनी बेगम को लेकर। तायशा ने तो तसव्वुर का नक्शा ही बिगाड़ के रख दिया था। कहीं मैंने लिखा पढ़ा था, लड़की देखने निकलने से पहले उस लड़के का 2-3 मरतबा तफसीली जायजा लाजमी लेकर निकला करें। अब भाई जी अपने माचिस की तीली जैसे देवर के लिए हूर परी की डिमांड करती अच्छी थोड़ी लगेंगी। तायशा मसनूई तासुब से नफ़ी में सर हिलाकर बोली तो महराज और संदल दोनों के ही लब मुस्कुराहट से आरास्ता हो गए। भाभी जी आप कुछ बोलती क्यों नहीं, मैं आपको मुंह दिखाई में मिला हूँ। सरफराज इस कदर इज्जत पर रोहानसा हो गया था, मुंह दिखाई से मुंह दिखाई याद आया। मैं तो आपको पूछना ही भूल गई भाभी जी, आपको मुंह दिखाई में भाई जी से क्या मिला था? अब ये ना कहिएगा ज़मीन के कागजात, क्योंकि अमूमन भाई जी यही गिफ्ट करते हैं।
تائشہ نے اچانک سے ہی توپوں کا رخ سندل کی سمت کیا تو بیچاری کنفیوژن کا شکار ہو گئی۔ دل ذرا آ کر میری بات سنیں آپ۔ مراد سندل کو جواب دینے کا موقع دیے بغیر فون ان لاک کرتا باہر نکلا تو سندل کو اس کی پیروی کرنی پڑی۔ آپ یہ چین پہن لیں، مجھے دادا صاحب نے دیا تھا۔ چونکہ مرد کا اتنا سونا پہننا جائز نہیں، اسی لیے میں اسے الماری میں ہی رکھتا ہوں۔ سندل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اچھی خاصی موٹی سی چین میں اللہ کا پینڈنٹ لٹک رہا تھا لیے سامنے آیا۔ میں کیسے؟ پہن لیں، تاشی اتنی جلدی کسی بھی بات کی جان نہیں چھوڑتی۔ لائیں میں ہک کھول دوں۔ اس کی ہچکچاہٹ پر تسلی دیتا ابھی وہ لاک کھولنے لگا تھا کہ فون رنگ ہوا۔ اف، پھر اس انگریز کے بچے کا فون آ گیا۔ آپ رکے، میں سرفراز کو دے آتا ہوں۔ چین سندل کی ہتھیلی پر رکھ کر ابھی وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ سندل دیدہ دلیری سے بدقت اس کا بازو تھام گئی۔ زبان کسی ملک، کسی مذہب، کسی ریاست کی باندی غلام نہیں ہوتی۔ زبان اس کی ہوتی ہے جو اسے اپناتا ہے۔ زبان کو ہم نے ملک اور مذہب میں بانٹ دیا ہے۔ اردو ہوگی تو مسلمانوں کی وراثت، ہندی ہندوؤں کی جاگیر، انگلش انگریز کی ملکیت، یہ ہم نے اخذ کیے ہیں۔ زبان نے تفریق نہیں کی۔ خیر ادھر لائیں فون، میں بات کرتی ہوں۔ اچھی خاصی سنجیدگی سے معراج کی بولتی بند کرتی اس کی حیرانگی کا نوٹس لیے بغیر اس کے ہاتھ سے فون لے کر وہ سائٹ پر ہوئی۔ کل بابا صاحب کو آفس بلایا ہے انہوں نے آفیشیل ڈاکیومنٹ سائن کرنے، اور آپ جب گھر میں ہوں گے آپ کی کال میں اٹینڈ کر دیا کروں گی۔ اس کے لیے سرفراز بھائی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے بریکٹ، اور بہت جلد آپ خود اپنی کال اٹینڈ کیا کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ لاک کھول دیں پلیز۔ اسی ہموار لہجے میں دوسری طرف کی اطلاع ترسیل کرتے اس نے چین اس کی طرف بڑھائی جسے تھامتے اس کی دیدہ دلیری پر۔ معراج کی گھنی مونچھوں تلے پہ وسط لب تبسم سے ہمکنار ہوئے۔ ابھی آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ چین کھول کر اس کے گلے میں ڈالتے وہ بناوٹی خفکی سے پوچھ رہا تھا۔ تھوڑا تھوڑا لگ رہا ہے، بٹ مجھے بولنا تھا تو میں نے بول دیا بس۔ چین انگلی میں پھنساتی وہ منمنائی۔ اتنی دیدہ دلیری کے بعد تھوڑا سا ڈر لگنا تو خیر واجب ہی تھا۔ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، میں کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی کھلاڑی ہوں ان معاملوں میں۔ ٹیوٹر کو الٹے پیر بگانے کا تو میرا 17 سال کا کامیاب ترین تجربہ ہے۔ ایسے خطرناک ٹیوٹر کو میں نے ناک میں دم کر کے فارغ کیا ہے کہ کیا بتاؤں۔ خیر بس دیکھتے جاؤ کیسے میں پروفیسر صاحب کے سر سے ٹیوشن کا بھوت اتارتی ہوں۔ وہ فقریہ کالر جھاڑتی دونوں ہاتھ پھیلا کر بولی، جس پر باقی دونوں کو اس پر اقصا نہیں بلکہ امید کی ایک بڑی سی کرن کا گمان ہوا تھا جو دوسرے ہی پل آندھی کی زد میں آیا۔ مجھ پر ایسا کچھ اثر نہیں کرنے والا، سو فضول کے پلان بنا کر وقت ضائع نہ کریں اور پڑھائی پر دھیان دیں۔ میں نے آپ لوگوں جیسے بہت سے 30 مارخواں بچوں کو تیر کی طرح سیدھا کیا ہے۔ اپنی جگہ اطمینان سے بیٹھتے وہ سنجیدگی سے ان کی خوش فہمیاں دور کر چکا تھا۔ آپ کو میں بچی لگتی ہوں؟ کمر پہ ہاتھ جماتے اسے لفظ بچوں پر خاصا اعتراض تھا۔ آپ مجھے اس وقت صرف بچی نہیں، وہ بچی لگ رہی ہیں جو پورے شیطان بچوں کی لیڈر ہوتی ہے۔ دیکھیں، مجھ سے بحث میں پڑھنے کی بجائے میرا دیا ٹاسک پورا کریں تینوں۔ اس کی جرح میں پڑھنے سے قبل دراب کا ہاتھ اٹھا تھا، ورنہ زی دی گریٹ کا پھپھو والا آئی پیڈ، عزت مآب آفتاب فاروقی صاحب کا اپنا سیل فون، اور ان دونوں کی لیڈر دی گریٹ اقصا اکمل صاحبہ اپنا لیپ ٹاپ چارجر بھول جائیں۔ فائل کھولتا وہ کمال ٹھہرے لہجے میں دھمکی دے کر لاتعلق ہو گیا تھا جس پر تینوں اپنی اپنی جگہ پیچ و تاب کھا کے رہ گئے تھے۔ نہ جانے کب ان لوگوں کی کمزوری اس جلاد کے ہاتھ لگی تھی، ورنہ وہ صبح سے دراب کے ہاتھ نہیں آئے تھے۔ دیکھیں مسٹر بلیک میلر فاروقی، اصولت تو غلطی آپ کی ہی ہے۔ آپ صبح لیٹ لطیف فاروقی بنے سوتے رہے، ہم معصوم تو صبح صبح جاگ گئے تھے۔ اقصا نے اب بھی ہار نہیں مانی تھی۔ آپ کی معصومیت کے شیطان قربان، لیکن آپ کا حساب تو وہی ہو گیا کہ مرغا بانگ نہیں دے گا تو صبح نہیں ہوگی۔ مطلب میں صبح نہیں جاگوں تو آپ لوگ کاکروچ کے شکار پر نکل جائیں گے۔ سنجیدگی سے تینوں کو لتاڑا گیا۔ ہاں، اس کا مطلب مسٹر فاروقی آپ خود کو مرغا کہہ رہے ہیں؟ اقصا کا کہا خاصا بلند تھا۔ استغفر اللہ، آپ کے مقابل تو کچھ بولنا ہی فضول ہے۔ چلے فوراً ٹاسک کمپلیٹ کر کے دکھائیں اور اپنی اپنی چیز لے جائیں۔ جرجری لیتے وہ خود موضوع بدلتا سنجیدہ ہو گیا۔ میں بتا رہی ہوں مسٹر بلیک میلر فاروقی، آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ مجھے نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھنا، کوئی زبردستی ہے کیا؟
اتنی تگدو کے بعد بھی سوئی وہیں اٹکی دیکھ اقصیٰ جھلائی۔ جی بالکل زبردستی ہے، کیونکہ میرے لیے تعلیم ایک سیریس ایشو ہے جس پر میں نہ مذاق کرتا ہوں نہ رعایت دینے کا قائل ہوں۔ پروفیسر صاحب کا ٹھوس لہجہ حقیقتاً رعایت سے مبرہ تھا۔ دی گریٹ اقصیٰ سے پنگا از ناٹ چنگا مسٹر شیخی فاروقی۔ اس کی آنکھیں سگڑی۔ اب تو پیچ لڑا ہی لیں، جیسے اثر ہی نہ ہوا۔ بریکٹ بڑے پر پرزے نکل آئے ہیں مسٹر بیسٹ فاروقی کے۔ دوراب کو گھورتے ہوئے اس نے گردن گھما کر اپنے جانباز سپاہیوں کو دیکھا جن کی امیدوں کی وہ واحد مرکز تھی۔ آصف پینسل سے بک پر سٹینڈنگ لائن ڈالتے ہوئے بچپن تازہ کر رہے آصف کو مخاطب کیا۔ ہاں تم نے بھی سنا ہوگا نا، دنیا کا ہر شریف بندہ اپنی بیوی سے ڈرتا ہے والا مقبول مقولہ۔ ہاں اسباب میں سر ہلاتے آصف کے خاک پلے نہیں پڑا۔ اس کا مطلب ہوا تمہارے بگ بی شریفوں کی فہرست میں نہیں آتے۔ لبوں پر انگلی رکھ کر وہ سوچنے کے انداز میں بولی تو آصف بوکھلا گیا۔ جی نہیں، اس کا مطلب ہوا آپ بیوی کی نہیں بندریا کی فہرست میں آتی ہیں۔ آصف کی مشکل دوراب نے دانت پیس کر آسان کی۔ بندریا کا بیٹر ہاف بندر، سوری مائی مسٹیک۔ محظوظ کن جواب برجستہ تھا جس پر تینوں ہی کھی کرتے بھرپور انداز میں محظوظ ہوئے تھے۔ مجال ہے جو آپ کبھی جوابی کارروائی کرنے سے چوک جائیں۔ دوراب خفت اور غصے سے سرخ ہوا۔ مطلب پروفیسر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی بغل میں رکھ کر پیاسے رہ جائیں؟ آپ کے لیے جواب دینا پیاسے کو پانی کی طرح ضروری ہے؟ کم بھی نہیں ہے۔ اس نے شانے اچکائے۔ دوراب اش کر اٹھا تھا۔ مطلب اس لڑکی کا ہر انداز ہی سب سے جدا تھا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہیں ہارٹ اٹیک وغیرہ تو نہیں آ گیا؟ اس کی متاسف نظروں کے جواب میں ڈمپل کی نمائش کرتے اس نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ آپ کے ساتھ رہ کر تو بندہ ہارٹ اٹیک کو بلیم کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کی یونیورسل لاجک ہی انسان کے دماغ میں دھماکے کر دیں۔ دوراب کی سرد آنکھ خارج ہوئی۔ یہ تو طے تھا اس لڑکی سے لفاظی میں جیتنا اس کے بس کا نہ تھا۔ رونگ مسٹر ہارٹ فیلڈ فاروقی، میں منہ بند بھی رکھوں تو میرے ڈمپل ویسے بھی سامنے والے کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، دیکھیں۔ فخر سے بتاتے اس نے قصدن گال کے گڑھے گہرے کیے تو واقعی مقابل اس ہتھیار سے زیر ہوا۔ اتنے ظالم نہ بنو، کچھ تو مروت سیکھو۔ تم پہ مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو گے؟ بہت فالتو باتیں ہو گئی۔ آپ لوگوں کو اپنی اپنی چیزیں اگر واقعی چاہیے تو میرا کام ختم ہونے تک ٹاسک مکمل کریں، ورنہ چلتے پھرتے نظر آئیں۔ سنجیدگی کا چولا اوڑھتے وہ فوراً لیپ ٹاپ اسکرین پر نگاہ گاڑ گیا۔ پپو کی غیر موجودگی کا نہایت ہی ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، میں بتا رہی ہوں۔ اتنی فضول جرح کے بعد بھی سزا میں کوئی رد و قد نہ دیکھ اقصیٰ روحانسی ہوئی تھی، ساتھ باقی دو مظلوم بھی۔ آپ ہی سے انسپریشن لی ہے، وہ جٹائی سے سرخم کرتا بولا۔ مرکزی نگاہ البتہ نہیں بدلا تھا۔ سائمہ اور پپو کل شام ہی خاندانی دورے پر نکلے تھے اور صبح ہی صبح مظلوم عوام جابر فاروقی کے شکنجے میں آ گئے تھے۔ دل ہی دل میں دوراب کو صلاباتیں سناتی، وہ باقی دو مظلوموں کی طرف متوجہ ہوتی، کچھ اس انداز میں بیٹھی کہ دوراب کو اس کی کارروائی نظر نہ آئے۔ پھر 15 منٹ کی مختصر سی مدت میں دونوں چیلوں کی کاپی بالکل درست آنسر کے ساتھ دوراب کے مقابل تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ان کے استاد کو دیکھا جو زیر لب شرین مسکراہٹ دبائے بظاہر لاتعلق تھی۔ ادائیں سبھی تیری دلربا، لیکن جو زیر لب مسکراہٹ ہے جان لیوا ہے۔ پھر بنا کچھ کہے آنسر چیک کر کے حسب وعدہ ان کی امانت کے ساتھ لوٹاتے دوراب نے چھٹی کر دی تھی۔ بائے بائے۔ اپنی عزیز شے سینے سے لگاتے بعزلت اسٹڈی روم سے دوسرے الفاظ میں سینٹرل جیل سے نکل رہے دونوں کو اس نے چمکتی شرارتی آنکھوں سے ہاتھ ہلا کر الوداع کہا تھا۔ آپ کو چارجر نہیں چاہیے؟ نہیں۔ مسکراتے اس کا سر نفی میں ہلا۔ کیوں؟ دوراب کی بھویں چڑھی۔ میرے پاس دوسرا ہے۔ اطمینان سے انگڑائی لیتی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اقصیٰ آپ؟ اور پھر دوراب کے کچھ کہنے سے پہلے ہی تیزی سے اسٹڈی روم سے 9:11 بھی ہو گئی۔ پیچھے دوراب نے ماتھے پر سنجیدگی کے بل نمودار کیے اس کی جگہ کو دیکھا۔ یہ لڑکی الجھی پہیلی سے بھی زیادہ الجھی شخصیت کی مالک تھی۔ دل، فجر کی اذان ہو گئی ہے، جاگ جائیں۔ صندل کے سرانے کھڑا وہ حسب معمول دھیمی آواز میں جگا رہا تھا۔ دل جاگ جائیں، فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ بریکٹ یوں تو بڑا کہتی ہیں، میری آواز اتنی بھاری ہے کہ انسان کی سانس رک جائے۔
یہاں ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اس کی گہری نیند پر معراج زہر لب بڑبڑایا۔ دیر رات تک پڑھتی رہی تھی، شاید اسی لیے اس کی گہری نیند کی صفائی دل نے فوراً ہی پیش کی تھی، جس پر پل کے لیے نظروں کے خوابیدہ نقوش سے الجھ سی گئی تھی۔ وہ ویسے ہی بہت معصوم تھی، لیکن سوتے ہوئے تو بالکل معصوم بچی لگتی تھی۔ دل جاگ جائے، وقت نکلا جا رہا ہے۔ سر جھٹکتے اب کے معراج نے نرمی سے اس کا شانہ ہلایا۔ ساحل بھائی! نتیجتاً وہ چیخ مار کر ہراساں سی اٹھ بیٹھی۔ میں ہوں۔ فجر کی اذان ہو گئی ہے، جائیں وضو کر آئیں۔ ساحل نام پر معراج کے نقوش یکایک اٹھے تھے۔ نہایت سنجیدگی سے اسے وقت کا احساس دلاتا وہ پشت موڑ گیا تھا۔ واردات دل رونما ہو جانے کے بعد کی کیفیت بھی عجیب ہوتی ہے۔ مکینے دل کے لبوں پر کسی تیسرے شخص کا نام بھی اعصاب پر یوں گرا گزرتا ہے گویا دل پر برچھے چل گئے ہوں۔ میں اتنا کیسے سو گئی؟ فوراً کمفرٹر ہٹا کر بیڈ سے نیچے اتری تو یکایک گرم بستر چھوڑنے سے بدن میں کپکپی سی طاری ہونے پر جھرجھری لیتی واپس بیٹھ گئی۔ سردی بڑھ گئی ہے اور آپ کو اس سردی کی عادت نہیں ہوگی، احتیاط کیا کریں۔ اب اپنے شانے سے شال اتار کر اچھے سے اس کے گرد لپیٹتا وہ فکرمندی سے بولا، جس پر سندل زیر لب اس کی دل آویز ادا پر مسکراتی چادر کے دونوں سرے تھام کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ آج بھی اس انچھوئے احساس کو کوئی الفاظ، کوئی نام نہیں دے پائی تھی جو ہمیشہ اس کی شال کے حصار میں بلکہ اس کے مضبوط حصار میں آ کر اس کے ذہن و دل پر چھاتا ہر سو گہرا سکون اور تحفظ کا بے مایا احساس دے جاتا تھا۔ پھر سندل کے وضو کر کے نکلنے تک معراج ہمیشہ کی طرح دونوں کے لیے جائے نماز بچھائے منتظر تھا۔ سندل ہولے سے مسکراتی اعتماد سے اس کے برابر آ کھڑی ہوئی تھی۔ اب اس کو معراج کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں ڈر نہیں لگتا تھا، اور یہ ہمت و جرت اسی کی مرہون منت تھی جو اس کے ساتھ کسی آبگینے کی طرح پیش آتا تھا، احتیاط اور اپنائیت سے لبریز، بے حد پر اثر دل لبھاتے انداز میں۔ وہ نمازوں میں دعاؤں کے وظیفوں جیسا، میں رعایا کی طرح ہوں، وہ خلیفوں جیسا۔ اس کا ہر نقش ہے ازبر مجھے آیت کی طرح، اس کا ہر لمس میسر ہے صحیفوں جیسا۔ اپنی دعا سے فارغ ہونے کے بعد حسب عادت سندل کی نم مسکراتی آنکھیں معراج کے دعا کے لیے اٹھے مضبوط ہاتھ پر ٹہر گئی تھیں۔ نہ جانے کیا مانگتا تھا یہ شخص، لیکن اس درجے محویت سے رب سے راز و نیاز کرتا تھا کہ وہ گھنٹوں بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ سکتی تھی۔ اس کے باروب نقوش سے جھلکتی پاکیزگی، اس کے عنابی لبوں کی مدھم حرکت، اس کی جھکی نظروں کی ملائمت، غرض اللہ سے وہ کچھ ایسی خشوع و خضوع کے ساتھ لو لگاتا تھا کہ اس کے ہر انداز سے عیاں سچی عقیدت دیکھنے والے کو مبہوت کر دیتی تھی۔ بریکٹ کیا اس مقررہ مدت کے ختم ہونے کے بعد بھی منظر یہی ہوگا؟ یہ وہ سوال تھا جو دن میں ہزاروں مرتبہ سندل خود سے کرتی تھی، لیکن جواب ہمیشہ خاموشی ہوتی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ جائیں قرآن پاک لے کے آئیں۔ متبسم آواز میں وہ اس کی محویت میں مخل ہوا تو وہ خفیف سی ہو کر کبڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اب کہاں جا رہی ہیں؟ ابھی وقت ہے، میرا کام ختم ہونے تک پڑھ لیں۔ اسے قرآن پاک چوم کر اٹھتا دیکھ کر ایک نظر گھڑی پر ڈالتے معراج نے ٹوکا۔ ابھی 6 بج رہے تھے اور وہ لوگ روزانہ 6:30 تک تلاوت کرتے تھے۔ معراج 6 بجے کے بعد اپنا کام کرتا، سندل اس کی پہلو میں بیٹھی سبق یاد کرتی اور درمیان ہوتی غلطیاں معراج خود ہی درست کر دیا کرتا تھا۔ آج سے میں سبق عصر کے بعد ماں صاحب سے یاد کر لوں گی، اور 6 سے 6:30 کے درمیان آپ مجھے کچھ اور سکھایا کریں گے۔ قرآن جگہ پہ رکھ کر وہ ہاتھ میں ڈائری اور پین لیے مسکراتی ہوئی واپس اپنی جگہ پہ بیٹھی۔ اچھا، اور وہ کیا؟ سفید دوپٹے کے حالے میں تازہ گلاب کی طرح کھلتے چہرے کو نرم نگاہوں کی گرفت میں لیتے معراج کی بھویں اچکی۔ 1 سیکنڈ، انگلی اٹھا کر سیکنڈ کی مہلت لیتی وہ ڈائری پر جھکی اور فر انگلش کے الفاظ لکھنے لگی۔ بریکٹ کیا انہیں بھی لگتا ہے انگریزی نہ آنا میری خامی ہے؟ کیا اب یہ مجھے انگریزی پڑھائیں گی؟ خاموشی سے اس کی مرمری انگلیوں کی گرفت میں متحرک پین کو دیکھتے معراج کے دماغ میں بدگمان سوال سر بلند کرنے لگے تھے۔ یہ لیں، ہو گیا۔ کارروائی مکمل کر کے اس نے پرجوش انداز میں ڈائری معراج کی طرف بڑھائی۔ کیا کرنا ہے اس کا؟ بک تھامنے کے لیے گویا انگلیوں میں جان نہیں تھی۔ میں بچپن سے نیو یارک میں رہی ہوں، مما ڈیڈا سے اردو بولنا تو سیکھ لیا، لیکن پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا،
اور آپ نے کہا نا انسان کو اپنی مادری زبان لازمی پڑھنا لکھنے آنا چاہیے، اسی لیے آج سے میں آپ سے اردو پڑھنا اور لکھنا سیکھا کروں گی۔ بنا معراج سے نگاہ ملائے وہ پرجوش انداز میں بولی۔ اب آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ تھوڑی نہ بول سکتی تھی، اور نہ ہی دیدہ دلیری سے سچ بتا سکتی تھی کہ میں آپ کی مردانہ انا اور انگلش سے خود ساختہ بیر کو ہرٹ کیے بغیر انگلش سکھانا چاہتی ہوں۔ اور ان لفظوں کا کیا؟ پین تھامتے موتی سے بکھرے انگلش ورڈ کی طرف اشارہ ہوا۔ وہ آپ کہتے ہیں نا بیچ میں انگریزی مت گھسایا کریں، یہ اس کے لیے ہے، مطلب روزمرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ میں نے جتنے یاد تھے یہاں لکھے ہیں، میں اردو میں ان کے معنی بتاؤں گی، آپ اردو میں یہاں لکھ دیں۔ چوری پکڑے جانے کے خوف سے وضاحت کی طوالت خاصی بڑی تھی۔ جب آپ کو معنی معلوم ہے پھر یہاں لکھنے کا کیا مقصد؟ وہ آپ کہتے ہیں نا نماز میں ادھر ادھر دھیان نہ جائے، اس کے لیے صورتوں کے ساتھ ان کے اردو ترجمے بھی یاد کر لیں تاکہ دھیان ترجمے پر رہے، اس لیے حلق تر کر کے حوالہ جات استعمال کرتے وہ قصدن مسکرائی۔ معنی تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے، پھر یہاں لکھنے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ جاگیردار صاحب کہاں اتنی آسانی سے قائل ہونے والے تھے؟ اف راج کتنے سوال ہیں آپ کے پاس۔ سندل اس جرح سے روحان سی ہوئی۔ دیکھیں مجھے پڑھنا لکھنا دونوں سیکھنا ہے، مجھے اردو کی بیسک نالج ہے، اگر آپ یہاں لکھ دیں گے تو میں سپیل کر کے پڑھ لیا کروں گی۔ نو مور کوشچنز پلیز۔ تھکے انداز میں وضاحت کرتے اس نے مسمسی شکل ڈال کر معراج کو دیکھا تو جواباً وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہولے سے مسکرا دیا۔ چلیں شروع کریں۔ پین قوی انگلیوں کی گرفت میں لیتے اس نے اشارہ کیا تو سندل خوشی سے کھسک کر ذرا اس کے قریب ہوئی۔ وہ اب لفظ کا معنی بول رہی تھی اور معراج سائیڈ میں اس کا معنی اردو میں لکھ رہا تھا، لیکن اس سب میں وہ اس بات پر دھیان نہیں دے پا رہا تھا کہ سندل ایک انگلش لفظ اور اس کے معنی کو اس وقت تک دہرا رہی تھی جب تک معراج اسے خود اپنے لبوں سے ادا نہ کر دے۔ شکر آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ویسے اسٹرینج کا اردو کیا تھا؟ عجیب، امپریکٹیکل، غیر متوقع، انوانٹیڈ، غیر اہم یا غیر ضروری۔ دل مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ اردو نہیں میں انگریزی سیکھ رہا ہوں۔ اس کے ایک ایک لفظ کو ان گنت مرتبہ دہرانے پر سارے الفاظ الٹا معراج کو ازبر ہو گئے تھے۔ آپ ہی تو سیکھ رہے ہیں۔ سندل کی زبان پسلی۔ جی میرا مطلب اتنی پیور اردو کے لیے میری زبان جلد نہیں پلٹتی نا، یہ سارے میننگز میں نے گوگل کیے تھے، سو آپ سے ساتھ پروننسیشن بھی سیکھ رہی ہوں۔ تلفظ بدقت دماغ کو کام پر لگاتے قابل قبول جواز تراش کر کے اس نے درزیدہ نگاہ اٹھائی۔ ویسے رات فضل الرحمان کی بیٹی کی شادی میں چل رہی ہے نا؟ ڈائری اس کے سمت بڑھاتے معراج نے یوں ہی پوچھا۔ جواباً تیزی سے سندل کے خوشگوار تاثرات متغیر ہوئے۔ کیا ہوا دل، کوئی مسئلہ ہے؟ چند ساتھ قبل کی چہکار کے برعکس شش و پنج کا عالم دیکھ معراج کی تشویش جائز تھی۔ جواباً سندل کا سر کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ اسبات میں ہلا۔ کہیں پھر؟ تمام تر سنجیدگی کے ساتھ وہ ہمیں تنگوش ہوا۔ راج میں آپ کے ساتھ رات فنکشن اٹینڈ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ میں کیپیبل نہیں ہوں، مجھے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا نہیں آتا، میری کمیونیکیشن سکلز بہت بری ہیں، آپ امبیرس ہو جائیں گے وہاں میرے ساتھ۔ آپ کی فیملی کی اتنی عزت ہے گاؤں میں، آپ اکیلے یا ماں صاحب کے ساتھ ہو آئیں۔ بتدریج لب کچلتی وہ ذرا سیمگی سے کہتی نگاہ جھکا گئی تھی۔ مجھے آپ کے آدھے الفاظ سمجھ نہیں آئے، لیکن آپ کے تاثرات نے ان کا مفہوم مجھ پر واضح کر دیا ہے۔ گاؤں میں ہماری عزت ہے تو آپ حویلی کی عزت ہے، آپ جس محفل میں قدم رکھ دیں اس کی شان خود بخود بڑھ جائے گی، باقی زبردستی نہیں ہے، آپ سوچ لیں شام تک۔ وہ سنجیدگی سے ٹھہرے انداز میں اس کی قدر و اہمیت جتا گیا تھا تو سندل ان معتبر الفاظ پر بنا تبصرہ کرے اٹھ گئی۔ عجیب لڑکی ہے، ویسے انگریزی پڑھنے میں اتنا برا بھی نہیں ہے، اس پاگل فراز کو پڑھانا ہی نہیں آتا۔ سر جھٹک کر خود کلامی کرتا وہ اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.